نشے نے بڑے بڑے لوگوں کو کفر تک پہنچا. میں نے شروع میں پڑھا کس نشے نے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا. کتابوں میں عین سے بھی لکھا ہوا ہے اور الف سے بھی لکھا. بہرحال زیادہ تر کتابوں میں ان کا برسیسا اس کا نام ہے. اور اس کی عبادت جو اس نے کی تھی تقریباً 250 سال تک کم و بیش، اور بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن 250 سال تک برسیسا عبادت کرتا. اور عبادت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچا برسیسا کہ اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کا نام لے کے ہوا میں اڑتے. یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے برسیسا. برسیسا کا تذکرہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں کیا، ابن الجوزی نے کیا اپنی کتاب میں، فقی نے اپنی کتاب میں کیا. اسی طریقے سے اور بھی کئی کتب کے اندر اس کا تذکرہ، تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. نشے کے عنوان سے الگ الگ الفاظ مختلف ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی ہے واقعے کا. تو برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑنے والے، ہوا میں اڑتے تھے. فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کے، برسیسا کی عبادت کو دیکھ کے اللہ سے کہتے مولا یہ برسیسا کتنا بڑا عابد، جس کی عبادت پر فرشتوں کو تعجب تھا، کتنا بڑا عابد ہے. اللہ نے فرمایا میرے علم میں ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. بات آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں ہم سے. کتنی زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے، کیا فیصلہ کر رکھا ہے ہمیں یہ پتا. بشر کے لیے ولایت لکھی جاتی ہے اور پھر بشر کو ولایت کی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے. میں خانے میں بیٹھے ہوئے کے لیے ولایت لکھی تھی، وہ ولایت تک پہنچا. اور عبادت خانے بیٹھے ہوئے کے لیے کفر لکھا تھا، وہ کفر. اس لیے جب تک دونوں قدم اپنے جنت کے اندر نہ پہنچ جائے کوئی دیر ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گھمنڈ کی باتیں، کوئی تقوی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. میں ایسا، میں ویسا، میں یہ، میں وہ نہیں. خدا جانے کب حالات بدل جائے. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو سرکار غوث اعظم جن کا مہینہ چل رہا ہے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن تنہائی میں دعا کی اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر. وہ ایمان پر خاتمے کے لیے روتے تھے. آج میں نہیں سمجھتا کہ ہماری دعاؤں میں ایمان پر خاتمے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. اللہ ماشاء دکان دے دے، مکان دے دے، بیٹا ہو گیا تو پوتا دے دے، پوتا ہو گیا تو شادی کرا دے، اس کی شادی ہو گئی تو پر پوتا دے دے. مانگی جا رہا ہے، اینڈ کا کوئی خیال نہیں، اختتام کا کوئی خیال نہیں، ایمان پر خاتمے کا کوئی خیال نہیں. ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں، ولایت کی منزل پر پہنچا کر بھی ایمان چھینا گیا، ولی کہلوا کر بھی ایمان چھینا گیا. کہاں ہے؟ اور کیسی کیسی باتوں پہ ایمان چھین لیا گیا. آپ کو حیرت ہوتی. ایک بندے نے کسی عیسائی کا دل دکھانے کے لیے کہہ دیا او کافر، اس کا دل دکھانے، او کافر، اللہ نے اسی پہ ایمان چھین. کسی نے ماں کا دل دکھایا، اس پہ ایمان چھین لیا. کوئی غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، اس کا ایمان چھین لیا. کوئی کافروں کی کسی چیز کو دیکھ کر کہتا تھا ان کے مذہب میں یہ بہت اچھی ہے، اس پہ ایمان چھین. ہم نے تو پورے دین سے دوری اختیار کر رکھی ہے. دین سے دوری اختیار، ہمارا کیا بنے گا. بلکہ ایک حدیث اور سن لیں، ہو سکتا اللہ کسی کو توفیق دے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا،
ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو وہ بھی کافر ہو کے مجھے حیرت ہے، جو نماز پڑھے رکوع سجود صحیح نہ کرے، اڑگم درگم معاملات کرے تو وہ مرے تو ڈر ہے کافر ہو کے مرے، جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے ایمان کا کیا ٹھکانا ہے، ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ دنیا لاکھ و لئی بے کھیل کود، یہ دنیا ایک خواب ہے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، چند لمحوں کی چاندنی، اس پہ کہاں اس کے مکر میں آئے ہو۔ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جس دن روح کا پرندہ اس جسم کے پنجرے سے پرواز کرے گا اور روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا، اس دن آنکھوں میں صرف آنسو ہوں گے۔ تیری موت پہ رونے والے جتنا نہیں روئیں گے اتنا تو اپنی موت پہ روئے گا۔ ہائے میں نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا تھا، اور یہ دنیا کیا تھی، مال 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 مال، دکان دکان، عزت شہرت، یہ وہ، اسی میں ڈوبا رہا، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی دشمنی، اس کی یہ سب میں لگا رہا، اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کی۔ سوچو مسلمانوں اس وقت اپنا کیا بنے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے رونے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ڈرتے رہو، خوف اور خشیت کا گنجینہ اپنے دلوں کو بناؤ۔ کوئی قدم اٹھاؤ تو اس سے پہلے سوچو کہ اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی جملہ کہو اس کے بارے میں سوچو اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی کام کرو اس کے بارے میں سوچو اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر وقت دعا کرو ایمان پر خاتمے کی، اور ایمان پہ خاتمہ کس کا ہوتا ہے یہ بھی سن لے۔ فرمایا گیا جو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتا ہے، اور جو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے بے فکر ہو جاتا ہے پھر اس کے ایمان پر خاتمے کے لیے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت خیال کرنا، بہت خیال کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، برسیسا کی عبادت دیکھ کر فرشتوں نے کہا مولا ایسا عابد ہے، ارشاد ہوتا ہے ہمارے علم میں وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اور شیطان کو یہ بات پتا چلی، شیطان نے اس کو کافر بنانے کے لیے چلو ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ ایک دن اس کی خانقاہ میں آیا شیطان اور آ کر کے برسیسا سے کہا برسیسا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کتنا متقی ہے پرہیزگار ہے تو۔ برسیسا نے کہا 60,000 پہلے ہی رہتے ہیں، اب میں تجھے کہاں رکھوں۔ تو اتنے میں شیطان نے کیا کیا، وہ ایک چولا پہن کر عابدوں کا آیا اور نماز اس نے شروع کی۔ 3 دن اور 3 رات تک کے کھڑے ہی رہا نماز۔ اب برسیسا حیران ہو گیا، اتنا بڑا یہ عابد، میں تو سوتا بھی ہوں کھاتا بھی ہوں، 3 دن تک اور 3 رات تک تو میں ایسا کھڑے ہی نہیں رہ سکتا، میں تو عبادت کرتا ہوں سوتا ہوں کھاتا ہوں۔ متاثر ہو گیا برسیسا شیطان سے، کہا وہ عابد تو مجھ سے بڑا عابد ہے، اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت، وہ تو عبادت کا شوقین تھا، ایسی عبادت جو تو کرتا ہے کہ رات دن 3 دن اور 3 رات تک کھڑا رہتا ہے، ایسی عبادت میں کیسے کر پاؤں گا، کہا تیرے بس کا نہیں، اور طریقہ جو ہے وہ تو کرے گا نہیں۔ دیکھو شیطان تو پھر شیطان، اللہ اس کے مکر سے بچائے رکھے، کیسی چال چلتا ہے۔ کہا کہ میں جو طریقہ جانتا ہوں ایسی عبادت کا تو کرے گا نہیں، تو اس نے کہا میں کروں گا، ہر بات کروں گا۔ کہا اس کے لیے کہ تو گناہ نہیں کرتا، جب آدمی گناہ نہیں کرتا تو اس کو ناز ہوتا ہے نیکیوں پہ، تو پھر وہ ایسی عبادت نہیں کرتا۔ اصل میں میں 3 رات اور 3 دن تک اس لیے عبادت میں کھڑا رہ جاتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو بھوک اور پیاس میں سب بھول جاتا ہوں، پھر عبادت میں کھڑا رہتا ہوں۔ تو بندے کو ایسی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ ضروری، کوئی نہ کوئی اس کو گناہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کیا گناہ کروں، تو کہا کسی کا قتل کر، تو کہا نہیں یہ تو بہت بڑا جرم، اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا کہ قاتل جنت میں نہیں جائے۔ اس نے کہا پھر زنا کر، اس نے کہا استغفر اللہ، یہ زنا تو اور بڑی بات ہے، قتل سے بڑا جرم ہے زنا۔ اب کیا، تو کہا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کا اندرون، اس کا ان سائڈ، اس کا باطن پاک نہیں ہو سکتا۔ زنا کی وجہ سے اس کا باطن ایسا گندا ہوتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کے باطن کو پاک نہیں کر سکتا۔ میں زنا نہیں کروں گا، پھر کہا اس سب سے چھوٹا کام کر، لیکن تو کرے گا نہیں، تو کہا پھر نشہ کر، شراب پی۔ اس نے کہا یہ چھوٹی بات ہے،
قتل اور زنا سے یہ چھوٹی بات ہے، لیکن یہ چل میں یہ گناہ کروں گا شراب پینے کا، نشہ کرنے کا، مگر یہ مجھے ملے گا کہاں؟ میں نے نشہ کرنا تھا کیونکہ مجھے تو تیری جیسی عبادت کرنا، میں بھی 3 رات تک کھڑا رہوں، 3 دن تک عبادت کے لیے کھڑا رہوں. دیکھو نیت کیسی تھی، نیت تو اچھی تھی لیکن جا کدھر رہا؟ شیطان کا مکر ہے. اس لیے کبھی جب شیطان یعنی شیطان نہیں بلکہ جب کبھی زیادہ عبادت کرنے لگو تو بھی ڈرو کہ شیطان مکر تو نہیں کر رہا. کبھی کبھی وہ عبادت بھی زیادہ کرا کے بالکل اڑا دے جاتا ہے. یعنی زیادہ اگر روزہ رکھنے کی نیت ہو رہی ہے، زیادہ ہاتھ میں تسبیح وغیرہ آ رہی ہے تو ہوشیار رہو کہ کہیں شہد دکھا کے مار تو نہیں ڈالے. اب کہیں گا ایسا بھی ہوتا ہے شیطان عبادت کراتے ہیں. کہا میرے بھائی اس کو تو ایمان چھیننا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا. فیاض کا مہینہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں گزر جاؤں مرشد کا ذکر کرتے ہوئے. ایک مرید تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا. اب جب ہمیں توفیق ہوتی ہے نا تو ہم تو بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے نا. آج کل تو میں پوری دلائل الخیرات پڑھ لے رہا ہوں، 4 پارے پڑھ لے رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کر لے رہا ہوں، پھر تو آدمی اتنا فارم میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ. اگر یاد رکھ حاجی شریعہ کے 2 مثلیں مجھے بہت پسند ہیں. کہتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو ذرا سنبھل کر کے ہوش سے. غوث پاک کا مرید ہے، بہت عبادتیں کر رہا ہے. ایک دن اس کو شب قدر دکھی، پوری دنیا سجدے میں، پوری کائنات سجدے میں. اچھا جو عبادتیں کر رہا تھا تو غوث پاک سے ملنے بھی نہیں آ رہا تھا، اتنا مصروف تھا عبادت میں کہ مرشد سے ملنے نہیں آیا. حالانکہ ایک بات بتاؤں، پیر سے ملاقات کرنا یہ عبادتوں کی، نفل عبادتوں کی جان ہے. ہمارے مرحوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضا ہے لیکن پیر کے چہرے کی زیارت وہ عبادت ہے جس کی کبھی قضا ہو ہی نہیں سکتی. اس سے دل زندہ ہوتے ہیں. مشائخ کے چہرے دیکھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں. درجنوں سال بلکہ سینکڑوں سال کی نفلی عبادتیں جہاں نہیں پہنچاتی، کسی صاحب دل کا چہرہ دیکھنا اس مقام پر پہنچا. یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر الصد سالہ طاعت بیریا. رومی کلندر نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں لمحے بھر بیٹھ جانا صدیوں کی عبادت سے بہتر ہے، 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اتنا مصروف ہے نفل عبادت میں. مرشد سے مل، اور مرشد کیسا؟ غوث سبحان اللہ. کیسا غوث اعظم جیسا. سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا. ایک بز عقیدہ نے کہا کہ تیری تقریر مجھے اچھی لگتی ہے لیکن جب تو غوث پاک کو بیان کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے. میں نے کہا کیا مبالغہ کرتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ غوث پاک کے در کا طواف کرنے کعبہ آتا تھا. میں نے کہا میں نے تجھے کب اچھا لگنا ہے؟ جب تو تعریف کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کوئی ایسی کر دی ہے کہ نبی کا دشمن مجھ سے خوش ہو رہا ہے. میں تو نبی کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بہت مزے میرے امام نے فرمایا. کہتے ہیں وہ بہت پیارے لب و لہجے کہتے ہیں کہ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. کیا ہے؟ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک اور چھڑکتا رہے کھاما تیرا. بس عقیدے کو جب میری گفتگو سے خوشی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں غلطی کر گیا، اس لیے کہ ہم تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں دار ہے، جیسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہی وار سے پار ہے. لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کو پوری 11ویں یہ شعر پڑھوں گا اس لیے کہ جس سے تجھے تکلیف ہوتی وہ میرے مذہب میں عبادت ہے. نبی کا دشمن بگٹی جس بات سے چڑے وہ میرے مذہب میں عبادت ہے. سارے
کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اس سے در در سے سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں ہے پٹا تیرا۔ مرشد سے ملنے نہیں آ رہا ہے، عبادت میں ایک دن شب قدر دیکھ رہا ہے، سب درخت سجدے میں، یہ سجدے وہ سجدے، اس لیے سوچے جب سب سجدہ کرے تو میں کیوں نہ کروں، یہ بھی سجدے میں چلا جا رہا ہے۔ جیسے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے حلق میں ایک سلائی حلق میں اس کے چبھتی ہے، اس کو سجدہ کرنے میں یہ روتا ہے، مجھے کیا ہو گیا، روز سجدہ کرے تو آج سجدہ نہیں کرتا، آج سجدہ نہیں کرتا، ایسے میں سجدہ نہیں کر پا رہے، سب نور ہی نور ہے، روشنی روشنی، بھاگا خانقاہ قادریہ گوسپا کی خانقاہ میں آیا، مرشد غضب ہو گیا تھا، کیا ہوا، حضور عبادت کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچا کہ مجھے شب قدر مل گئی آج، لیکن سب سجدے میں تھے اللہ کی ہر مخلوق، میں سجدہ کرنا چاہتا تھا، میں کم نصیب آج سجدہ نہ کر سکا، میرے گلے کے اندر سریا کوئی چیز گڑتی تھی اور مجھے سجدہ کرنے سے روکتی تھی، اسی غم میں آیا کہ میں آج سجدہ نہ کر سکا۔ مرشد نے کہا مبارک ہو، کیا کہا، مبارک ہو، اچھا ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا، اگر کرتا تو ایمان سے ہار کرتا۔ وہ کیوں؟ کہا وہ شب قدر نہیں تھی، وہ شیطان کا مکر تھا، اس نے یہ روشنی، یہ نورانیت تو یہ مکر کے طور پہ بکھیری تھی، وہ تجھے اپنا سجدہ کرانا چاہتا تھا لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا تو کہا وہ گھڑتا کیا تھا، کہا وہ نسبت قادریت تھی، وہ نسبت قادریت تھی جو تجھے جھکنے نہیں دیتی تھی، تیری پیر کی نسبت نے تجھے بچا لیا، اسی لیے میرے امام کہتے دل پہ کندھا ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے دگرا تیرا، یہ لوگ شیطان سے بچانے والے، ہمارے اندر خبر یہ نسبت قابلیت اتنی بڑی چیز ہے، اور وہاں وہ مرید تو الگ ہی اچھل کود کر رہا تھا، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ پیر کا دامن پکڑنا بھی کچھ ہے، پھر وہ قدموں میں بیٹھے، اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز عبادت کرو کرتے رہو، لیکن جب زیادہ کرنے لگو تو پھر ذرا سوچو کہ کہیں کوئی اپنے ساتھ مکر تو پھر توفیق کی وجہ ایسا نہیں کہ کسی کا مکر ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ بات دور نکلی تو میں بات اب سمیٹوں کیونکہ وقت پہ گفتگو ختم کر کے مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ تو برسیسا بہت عبادت ہوئی اور اب شیطان اس کو تین رات تک کے کھڑے رہنا ہے، قتل کر نہیں کروں گا، زنا کر نہیں کروں گا، پھر شراب پی یہ کر سکتا ہوں، نیت اس کی اچھی تھی لیکن جا کر رہا تھا۔ بقا یہ نشے کی چیز، یہ جو نشیلی دوا جو شراب ہے تجھے ایسے نہیں ملے گی، فلاں جنگل میں وہاں تجھے ملے گی، تو تیری عزت بھی تو بچانا ہے، ایسے شہر میں تجھے کوئی شراب خریدتے دیکھے گا تو تیری عزت جائے گی، تو تجھے جنگل میں جانا ہے۔ اکیلا چپکے سے 60,000 شاگردوں سے چھپ کر برسیسا نکلا، اور نکلنے کے بعد جب جا رہا تو فرشتوں کی آنکھیں نکل گئی، مولا یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میری شان بے نیازی دیکھو، یہ شان بے نیازی دیکھو، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، میری شان بے نیازی دیکھو۔ جنگل میں گیا، عورت اکیلی تھی، بہت خوبصورت تھی، جیسے اس سے شراب مانگا اس نے شراب دی، پیا پھر پیا، حتیٰ کہ نشے میں دھت ہوا، وہ خوبصورت عورت پر شیدا ہو گیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، جس زنا سے بچنے کے لیے یہاں تک آیا تھا زنا۔ اس کا شوہر آیا تو اس کے شوہر نے اس کو اس کے ساتھ خلوت میں دیکھا تو اس کو قتل کیا، شوہر کو قتل بھی کیا، زنا۔ دیکھو یہ ہے نشہ کہاں پہنچا، زنا بھی کیا اور پھر قتل بھی کیا، یہی سب کر رہا تھا شیطان انسان کی شکل میں بادشاہ وقت کے پاس دیکھا۔ برسیسا کیسا، اور تو اللہ کا بڑا ولی ہے، گردشی لگتا، دیکھو کیا ہے، چلو جنگل میں، وہاں دیکھا تو رنگے ہاتھوں پکڑا دیا، قتل بھی ہے، زنا بھی، ثبوت سب، شراب کے نشے میں بھی۔ قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا پہلے تو کوڑے لگاؤ، اس کے بعد پھر اس کو پھانسی دو، قتل کرو۔ کوڑے لگایا، ذلیل ہوا، جب پھانسی کے پھندے پر برسیسا پہنچا تو پھر انسانی شکل میں آیا، اب پہچانا، ہاں پہچانا، کہ دیکھ
تیری خانقاہ میں آنے والا میں ہی تھا، 3 رات 3 دن تک کے قیام میں، نماز میں، عبادت میں کھڑا ہونے والا میں ہی تھا، تجھے اس عورت کے گھر تک پہنچانے والا میں ہی تھا، شراب پلانے والا میں ہی تھا، زنا کروانے والا بھی، قتل کروانے والا بھی، بادشاہ کے پاس آ کر تیری چگلی کرانے والا، سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ اب تو مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے؟ ذلیل ہو، رسوا ہو۔ قیامت تک یہی ہوگا کہ برسیسا پاپی تھا، برسیسا پاپی تھا، اس نے عبادت کے لبادے میں پاپ کیا، پاپ کیا، کتنا بدنام ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی تجھے بہت بدنام کروں گا، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، تجھے بچا سکتا ہوں، تو بچ جائے گا، بچنے کے بعد اتر جائے گا، توبہ کرنا، پھر جتنا متقی تھا اس سے بڑھ کر متقی بن جانا، تو تیری پچھلی زندگی لوگ بھول جائیں گے، تیری پچھلی زندگی لوگ بھول جائیں گے، اور پھر یہ تیرا تقوی لوگوں کو یاد رہے گا، پھر تو مرے گا تو شان سے مرے گا، تیری عزت باقی ہے۔ کہا کیسے بچا سکتا ہے تو مجھے؟ کہا مجھے ایک سجدہ کر، مجھے ایک سجدہ کر، سجدہ کرے گا تو میں تجھے بچا لوں گا۔ کہا مجھے باندھ دیا گیا، کیسے سجدہ کروں؟ کہا صرف گردن کا اشارہ کر دے، یہ سجدہ قبول ہے۔ اس نے بچنے کے لیے گردن کا اشارہ کیا، ادھر اشارہ کرنا تھا، ہنس کے کہتا ہے پہلے تو تیرا عمل چھینا، اب تو تیرا ایمان بھی چھین کے جا رہا ہوں، اب مر کفر پر۔ اور دنیا نے دیکھا کہ برسیسا کفر پر، نشہ اس کو کفر تک لے گیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آؤ اس نشے کی لعنت کا مقابلہ کرو، پورا معاشرہ اٹھ کے کھڑا ہو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ ایسے سیریل، ایسی فلمیں، ایسی چیزیں جو نشے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی گناہ سے بچنا ہے آسان طریقہ، بول دو بتا، ایک دم آسان۔ کوئی زنا میں مبتلا ہو، شراب میں مبتلا ہو، جوا میں مبتلا ہو، سود میں مبتلا، کسی بھی لعنت میں مبتلا ہو، ہر گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اگر آپ نماز کی طرف آ جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ نماز کی برکت ہوگی کہ آپ ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن نماز وہ نہیں کہ نہ منہ دھونا ہے نہ وضو کرنا ہے، منہ دھونے اور وضو کرنے میں کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ صحیح طور پہ سیکھ کر آداب نماز کے ساتھ نماز پڑھو۔ انشاءاللہ چند رکعت نماز زندگی میں انقلاب برپا کرے گی، اور زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے نماز نے۔